العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری۔ اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الصرف، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو بیع صرف کے سلسلے میں آئی ہیں۔ بیع صرف کیا ہے؟ کوئی الگ سے بیع نہیں ہے، بلکہ بیع سونے کے بدلے سونے کو بیچا جائے، چاندی کے بدلے چاندی کو بیچا جائے، یعنی ایک جنس کی بیع دوسری جنس سے ہو تو یہ بیع صرف کہلاتی ہے۔ بیع صرف کے جواز میں اس شرط کے ساتھ کہ تفاضلاً نہ ہو اور یدم بیدن ہو، نقد ہو ادھار نہ ہو۔ اس شرط کے ساتھ اس میں ائمہ کا اختلاف نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام کا نظریہ یہ تھا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، ان کو بیچنا تفاضلاً جائز ہے، بشرطے کہ یدم بیدن ہو، یعنی نقد ہو، ادھار نہ ہو۔ صرف ادھار میں وہ ربا سمجھتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس کے قائل تھے۔ حالانکہ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر رجوع فرما لیا تھا، اور بھی کچھ صحابہ کرام تھے۔ جب رجوع فرما لیا تو معلوم ہو گیا کہ سونے کے بدلے سونا بیچنا، چاندی کے بدلے چاندی بیچنا تفاضلاً اگر ہے تب بھی ربا ہے، نسعاً ہے تب بھی ربا ہے۔ اب اس میں ائمہ کا اختلاف نہیں رہا، یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ تک فرمایا کہ یہ ایسا باب ہے، باب صرف، کہ جو رحمت ہے، یہ تک کہا بعض علماء نے۔ رحمت کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ائمہ کا اختلاف نہیں ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عدم اختلاف بھی رحمت ہے، اور مسائل اجتہادیہ میں اختلاف بھی رحمت ہے۔ سمجھیں؟ تو باب صرف تو سمجھ لیا، بیع صرف سمجھ لیا نا، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی بیچنا، یا روپے کے بدلے روپے بیچنا۔ اب سونا اور چاندی چونکہ خلقی ثمن ہے، اور جو آج کے دور میں ملکوں میں کرنسی چلتی ہے یہ اصطلاحی ثمن ہے۔ ثمن تو یہ بھی ہے، یہ اصطلاحی ثمن ہے۔ تو جو حکم سونے کے بدلے سونے بیچنے کا ہے، چاندی کے بدلے چاندی بیچنے کا ہے، وہی حکم ایک ملک کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کو، اس میں نوٹوں کے بدلے نوٹوں کو بیچنا، کہ جبکہ ان کی مقدار ایک ہو، جیسے 100 روپے کے بدلے 100 روپے کو بیچنا، یہ بھی ناجائز ہوگا۔ مطلب تفاضلاً ہو تو ناجائز، اور تفاضلاً نہ ہو جائز، یدم بیدن ہونا چاہیے۔ اس باب میں جو روایتیں ہیں یہی باتیں ان سے ظاہر ہوں گی۔ لہذا قسط کے طور پر آپ نے 10,000 روپے دیے، ان 10,000 کی بیع کوئی اس طور سے کر رہا ہے کہ وہ آپ کو 12,000 دے گا، لیکن 200 روپے ہر مہینے دے گا، تو قسط کے طور پر بھی جو ہے یہ قسط کا حکم بھی نسعاً میں آئے گا۔
یہ بھی نسعن اور ادھار کے حکم میں ہے، لہذا نسعن یہاں پر بھی ربا ہوگا. لہذا 1,00,000 کے بدلے اگر کوئی 1.25 دے رہا ہے اور قسط کے طور پر دے رہا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہوگا. نوٹ پھٹ جاتے ہیں، ہے کچھ نوٹ پھٹ جاتے ہیں تو ہم لوگوں کو کم پیسے میں چلایا جاتا ہے. دیکھیے اگر صرف نوٹ کے بدلے نوٹ کو سمجھا جائے اور وہ نوٹ جو پھٹ جاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ لے رہا ہے تو لائے وہ مال تو اب بھی ہے، بینک میں جا کر اس کو جمع کر دیا جاتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا، تو مال تو اب بھی ہے وہ. تو روپے کے بدلے اس طریقے سے 10 روپے کے بدلے 11 روپے لینا یہ تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا. اور ایک صورت یہ ہے کہ پھٹے سکے والا آدمی، وہ پھٹے نوٹوں والا آدمی 10 روپے لے رہا ہے اور 8 روپے واپس کر رہا ہے، اور وہ 2 روپے اگر اس طور پر لے رہا ہے کہ میں بینک جاؤں گا، بینک سے لاؤں گا، یہ میری تگ و دو ہے، بھاگ دوڑ ہے، محنت ہے، اس کی اجرت 2 روپے لے رہا ہوں تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگا. ورنہ تو 10 روپے کے بدلے 8 روپے دینا یا 10 روپے کے بدلے 12 روپے لینا یہ جائز نہیں ہوگا. اپنی مرضی سے، جیسے کوئی ایسی طے نہیں ہے کہ 50,000 روپے ہم نے کاروبار کے لیے آپ سے لیے اور 1-2 مہینے ہم نے کاروبار کیا، فائدہ اٹھایا اس سے، تو ہم 50,000 کے بدلے، وہ ادھار ہے 50,000 کے بدلے 50,000 ہی دیں گے. اگر یہاں پر ہماری آپسی یہ طے ہو گئی کہ 50,000 کے بدلے 52,000 دو گے یا 51,000 دو گے، یہ تو سود ہی میں جائے گا. لیکن اگر آدمی اپنی مرضی سے کہ بھئی ہم نے فلاں سے 50,000 روپے لیے، اب ہم اس کے 50,000 واپس کر دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ اس کے پیسے سے ہم نے اتنا فائدہ بھی اٹھایا، تو ہم بطور استحسان، بطور بھلائی ہم اس کو 1,000 روپے اپنی طرف سے الگ سے زائد دیں، اس کا عوض نہیں. تو اگر اس کا عوض کے طور پر دے گا تب تو ناجائز، اور الگ سے بطور استحسان دے رہا ہے تو یہ جائز ہوگا. لیکن اس کو وہ مانگ نہیں سکتا ہے، یہ اپنے طور سے دے رہا ہے تو اس کی مرضی. حربی کافر سے اور حربی کافر اور مسلمان کے درمیان کوئی سود نہیں ہے. لا ربا بین المسلم والحربی، لہذا مستعمن ہو ذمہ ہو اس کا حکم مسلمان کا سا ہوگا. حربی کافر کے اور مسلمان کے درمیان کوئی ربا نہیں ہے. لہذا بینکوں سے، ہمارے ہندوستان میں بینکیں جو ہیں وہ سب، اگرچہ ہندوستان دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں ہے، لیکن اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا یہاں کے جو کافر ہیں وہ حربی کافر ہے، کافر حربی. اور حدیث پاک میں یہی ہے لا ربا بین المسلم والحربی. لہذا بینکوں کے درمیان، بینکوں میں اگر ہم پیسہ جمع کرتے ہیں تو 200 روپے کے بدلے اگر وہاں سے ہمیں 201 روپیہ ملتا ہے کبھی جمع کرنے کے بعد، تو یہ سود نہیں ہوگا، اس میں یہ ہمارا منافع ہوگا. اس کو ہم سود نہیں کہیں گے، ہمارے حق میں یہ سود نہیں ہے. اے ٹی ایم وغیرہ سے پیسے نکالتے ہیں، ہاں 500 روپے نکالتے ہیں، 10 روپے دیتے پڑتے ہیں. پے ٹی ایم میں سے کہاں 10 روپے بڑھتی آن لائن دکانیں ہوتی ہیں نا، آن لائن تو وہ تو بیٹا اگر کچھ لوگوں نے اپنا یہ کاروبار کیا ہے تو وہ 10 روپے 500 روپے نکالنے میں 10 روپے اگر لے رہے ہیں تو وہ پیسے کے بدلے اگر پیسہ لے رہے ہیں تب تو ناجائز ہوگا، یہ بس تو ناجائز ہے. اور اگر وہ اپنی محنت کا لے رہا ہے کہ بھئی میں نے جو سسٹم لگایا ہے نا، تو وہ اگر اس کی محنت کا، اپنے آلات و اسباب کا لے رہا ہے تو وہ عوض نہیں ہے، وہ اجرت ہے، وہ اس پیسے کا عوض نہیں ہے، یاد رکھیے، اس لیے وہ جائز ہوگا. جہاں پر پیسے کا عوض اگر زائد ہے، مال کا عوض اگر زائد ہے تو پھر وہاں پر سود کا تحقق ہوگا. ورنہ اجرت کے طور پر اگر کچھ 2 4 6 روپے زیادہ جا رہے ہیں
تو اس میں ربا کا تحقق نہیں ہوگا. دیکھیے بیٹا، حربی کافر اور مسلمان کے درمیان ربا تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اتقوا مواضع التهم، تہمتوں کی جگہ سے بچو. اگر تم حربی کافر سے یہی ایسا ہی کاروبار کرنے لگے تو لوگوں کے درمیان متہم ہو جاؤ گے. لوگ یہ نہیں جانیں گے کہ یہ سود ہے یا نہیں ہے، لوگوں کے درمیان ضرور متہم ہو جاؤ گے. اس لیے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ تو کل بات ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، باب ما جاء فی الصرف، یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو صرف کے سلسلے میں آئی ہے. حدثنا احمد بن منی حدثنا شیبان عن یحیی بن ابی کثیر، ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن منی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی شیبان نے، وہ روایت کرتے ہیں یحیی ابن ابی کثیر سے، وہ روایت کرتے ہیں نافع سے، قال انہوں نے کہا انطلقت انا وابن عمر، میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر گئے الی ابی سعید، حضرت ابو سعید خدری کی جانب ان کے پاس گئے. فحدثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو انہوں نے ہم سے یہ بتایا کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا ہے. سمعت، اور تاکید کے ساتھ یہ بھی کہا سمعت اذنایا ہاتین، یہ بطور تاکید ہے، ورنہ تو یہ سب جانتے ہیں کہ کان ہی سنتے ہیں. اور فرمایا کہ میرے ان کانوں نے یقول، سرکار کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، سونے کو سونے کے بدلے مت بیچو مگر برابر برابر. والفضة بالفضة الا مثلا بمثل، اور چاندی کو چاندی کے بدلے مت بیچو مگر برابر برابر. لا یشعف بعضه على بعض، بعض بعض پر کم و بیش نہ کیا جائے، بعض بعض پر کم و بیش نہ کیا جائے. ولا تبیع منه غائبا بناجس، اور نہ ہی غائب کو حاضر کے بدلے بیچو. یعنی نقد اور ادھار، ایک طرف سے نقد ہو اور دوسری طرف سے ادھار ہو، تو کسی بھی طرف سے ادھار نہیں ہونا چاہیے. اگر ادھار ہوگا تو وہ ربا نسیہ میں جائے گا. وفی الباب عن ابی بکر، اس باب میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ہشام ابن عامر، حضرت برا، حضرت زید ابن ارقم، حضرت فضالہ بن عبید، ابو بکرہ اور ابن عمر و ابی الدرداء اور حضرت ابو درداء، بلال، ان تمام حضرات سے روایت موجود ہے. حدیث ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ہم نے جو حدیث حضرت ابو سعید کے یہاں ذکر کی ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ، اسی پر اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین وغیرہ ائمہ کا عمل ہے. الا ما روی عن ابن عباس، ہاں ایک روایت ایسی ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے، انه كان لا يرى بأسا ان يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا، کہ ان سے ایک روایت یہ ہے کہ وہ کوئی حرج نہیں دیکھتے، لا یرا باسن، کوئی حرج نہیں دیکھتے کہ سونے کو سونے کے بدلے بڑھوتری کے ساتھ بیچا جائے اور چاندی کو چاندی کے بدلے بڑھوتری کے ساتھ بیچا جائے. اذا کان یدم بیدن، جبکہ نقد ہو، یدم بیدن ہو ہے، ادھر سے مطلب نقد ہو جب، تو اس میں تفاضل کے ساتھ وہ کوئی حرج قرار نہیں دیتے، یعنی جواز کے قائل ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، ان سے یہ روایت ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب حضرت ابو سعید سے ملاقات کی اور انہوں نے بتایا اتنی تاکید کے ساتھ کہ میں نے میرے ان کانوں نے سنا ہے کہتے ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا. اسی میں ہے. قال وانما الربا في النسأة، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ربا تو ادھار میں ہے. وكذلك روي عن بعض اصحابه شيء من هذا، اور اسی طرح کا کچھ بعض دیگر اصحاب نبی سے بھی مروی ہے. وقد روي عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے انه رجع عن قولی، کہ انہوں نے اپنے قول سے رجوع کر لیا جو ما قبل والا قول تھا. حين حدثه ابو سعید الخدری، جب حضرت ابو سعید خدری نے
ان سے بیان کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر کے. والقول الاول اصح، قول اول اصح ہے. کیا کون سا قول؟ بیچنا جائز ہے بشرطے کہ یدم بیدن ہو، ہے نا، وہ ان کا قول اصح ہے. لیکن جب رجوع کا اگر ثبوت ہو گیا تو پھر اب حکم تو اسی پر ہی ہوگا. فرماتے ہیں والعمل على هذا عند اہل العلم، اس پر اہل علم کے نزدیک عمل ہے. اور یہاں پر یہ بھی ممکن ہے القول اول سے اب یہ دو قول سامنے آئے. ایک قول یہ کہ متفاضلا بیچنا جائز نہیں، پہلے یہی ذکر کیا تھا، اور بعد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول ذکر کیا کہ متفاضلا یدم بیدن جب ہو تو متفاضلا بیچنا جائز. ان دو قولوں میں پہلا والا قول جو ہے وہ اصح ہے. ٹھیک ہے، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے. ممکن ہے کہ حضرت امام بخاری کی یہاں پر مراد یہی ہے، کیونکہ آگے فرما رہے ہیں وَعَلَى هَذَا عِنْدَ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، اور اسی پر اہل علم کا عمل ہے. تو یہی مراد ہے حضرت امام ترمذی. وَهُوَ قَوْلُ سفیان الثوری، یہی قول ہے سفیان ثوری کا، عبداللہ ابن مبارک کا، امام شافعی کا، امام احمد کا، امام اسحاق کا، اور امام اعظم کا بھی، کیونکہ عبداللہ ابن مبارک تو حنفی ہی ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، حضرت سفیان ثوری بھی ہیں. وروی عن ابن المبارک، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک سے یہ مروی ہے انہو قال کہ انہوں نے کہا لیس فی الصرف اختلاف، حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ بیع صرف میں اختلاف نہیں. اور بیع صرف کیا ہے؟ سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنا بغیر تفاضل کے اور یدم بیت، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں. میں نے بتایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اختلاف نہیں ہے، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہاں پر اختلاف نہ ہونا یہ رحمت ہے. حدثنا الحسن بن علی الخلال، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن علی خلال نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن ہارون نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سماک ابن حرب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر سے، عن ابن عمر، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، قال انہوں نے کہا کنت ابیع الابل بالبقیع فابیع بالدنانیر فآخذ مکانها الورق، میں اونٹ بیچتا تھا بقی میں. کس میں؟ بقی میں. بقیع غرقد مراد ہے، اس میں جگہ کا نام ہے. میں اس میں اونٹ بیچتا تھا، فابیع بالدنانیر، تو دنانیر کے بدلے بیچتا تھا، بیچ دیتا تھا. اب دنانیر نہیں ہو، بیچا تو دنانیر کے بدلے ہے، دیناروں کے بدلے، لیکن دینے والے نے چاندی کے سکے دے دیے. ورق المضروب من الفضہ، چاندی سے جو ڈھالا ہوا پیسہ ہو اسے ورق کہتے ہیں. بس فرماتے ہیں کہ فابیع بالدنانیر، تو دنانیر سے میں بیچتا تھا، فآخذ مکانها الورق، تو اس کی جگہ پر چاندی کا، اور جب دنانیر سونے کے ہوتے تھے تو ان کے بدلے میں، ان کی جگہ پر میں ورق یعنی چاندی کے پیسے لے لیتا تھا. وابیع بالورق، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ چاندی کے بدلے، چاندی کے سکوں کے بدلے بیچا، فآخذ مکانها دنانیر، اور ان کی جگہ پر دینار لے لیے. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے دل میں شبہ ہوا کہ کہیں یہ ناجائز تو نہیں ہے. حالانکہ قیمت دیکھیے، مال کو بیچا جا رہا ہے ثمن کے بدلے، یاد رکھیے یہاں پر اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ان کے دل میں یہ شبہ ہوا کہ بیچا تھا دنانیر کے بدلے، لے لی چاندی، بیچا چاندی کے بدلے، لے لیا سونا، قیمت تو وہی رہے گی. ظاہر بات ہے کہ 10 درہم اگر ہوں گے، چاندی کے 10 سکے ہوں گے، تو سونے کا ایک ہی 2 سکے ہی ہوں گے اس دور کے حساب سے. آج کے زمانے میں تو بہت لمبا فرق ہے، بہت لمبا فرق ہے نا. تو ان کے دل میں شبہ ہوا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں سرکار کی بارگاہ میں آیا، فوجدته خارج من بیت حفصہ، تو میں نے دیکھا کہ میں نے پایا سرکار کو حضرت حفصہ کے کمرے سے نکلتے ہوئے. فسألته عن ذلك، سرکار نکلے اور میں نے یہ پوچھ لیا. اس سے سمجھ میں آیا
کہ عالم دین سے چلتے پھرتے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، سمجھے نہیں؟ اگر وہ کہیں کھڑا ہے تب بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، لیکن حالات کے پیش نظر یہ مصلحتیں دیکھ لینا چاہیے، جائز تو ہے۔ فسالتو عن ذالک، تو سرکار سے میں نے اس کے بارے میں پوچھا، فقال، تو سرکار نے فرمایا لا بأس بہ بالقیمہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے قیمت کے ساتھ، کیونکہ قیمت تو وہی ہے، 1 دینار کے بدلے بیچا ہے اونٹ، تو 1 دینار کی قیمت سے جو بھی چاندی کے سکے بنیں گے اتنا ہی تو دے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ھذا حدیث لا نعرفه مرفوعا الا من حدیث سماک ابن حرب، اس حدیث کو ہم مرفوع نہیں جانتے مگر سماک ابن حرب کی حدیث سے، کہ انہوں نے روایت کی حضرت سعید ابن جبیر سے، وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے۔ وروى داؤد ابن ابی ہند، اور داؤد ابن ابی ہند نے اسی حدیث کی روایت کیا عن سعید ابن جبیر عن ابن عمر موقوفا، تو مرفوعا صرف انہی کی روایت سے ہے۔ والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، اسی پر علم بعض اہل علم کا عمل ہے، ان لا باس ان يقتضى الذهب من الورق، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سونا چاندی کے بدلے میں لیا جائے، والورق من الذهب، اور چاندی لی جائے سونے کے بدلے، اس میں کوئی حرج۔ بعض لوگوں نے اس میں یہ کہا کہ سونے کے بدلے میں اگر بیع ہوئی ہے تو چاندی اس کے بدلے میں نہیں لی جا سکتی، حالانکہ ظاہر بات ہے کہ چاندی نہیں لی جا سکتی، بس صرف ہو سکتا ہے انہوں نے احتیاطاً یہ قول کیا ہو کچھ لوگوں نے، سمجھے نہیں، ورنہ تو اس میں حرج کچھ نہیں ہے کیونکہ قیمت وہی رہے گی۔ وہو قول احمد، یہی قول امام احمد کا اور امام اسحاق کا، وقت کرہ بعض اہل علم، اور بعض اہل علم نے اس کو ناپسند کیا، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وغیرہم، اور ان کے علاوہ سے۔ حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت مالک ابن انس سے، نہیں مالک ابن اوس سے، اوس ابن حدثان سے، انہو قال، کہ انہوں نے کہا، اقبل تو اقول من یصطرف الدراہم، میں آیا یہ کہتے ہوئے کہ کون ہے جو درہموں کا بدل کرے گا، یعنی درہم کے بدلے درہم بیچے گا۔ فقال طلحہ ابن عبید اللہ، تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا، وهو عند عمر ابن الخطاب، اور اس حال میں کہ وہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تھے، ارینا ذهبک، آپ اپنا سونا ہمیں دکھائیے، ثم اتینا، پھر آئیے ہمارے ساتھ، اذا جاء خادمنا، جب ہمارا خادم آ جائے گا، کیا ہے یہ آگے ہے، نعطی کا ورق کا، نعطی کا ورق کا، تو ہم آپ کی چاندی آپ کو دے دیں گے۔ تو یہاں پر پہلے سونے کی بات ہوئی ہے، اور پھر جب وہاں پر چاندی نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارا خادم آ جائے گا، یعنی چاندی لے کر آئے گا، تو پھر ہم چاندی آپ کو دے دیں گے، تو بدلے میں چاندی کے لیے کہا انہوں نے۔ فقال عمر بن الخطاب، تو حضرت عمر بن الخطاب نے کہا، کلا، ہرگز نہیں، واللہ لیعطینہ ورقہ، خدا کی قسم آدمی اس سامنے والے کو اس کی چاندی ہی دے، ولا تردن الیہ ذہبہ، اور تم اس کو اس کا سونا ہی واپس کرو، یعنی جس پر بیع ہوئی ہے سونے پر تو سونا ہی دو، چاندی پر ہوئی ہے تو چاندی ہی۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الورق بالذهب ربا، سرکار نے فرمایا کہ چاندی سونے کے بدلے ربا ہے، الا ہاء و ہاء، مگر یدم بیت، ہاء و ہاء کا معنی قبضہ ہو، مطلب فوراً قبضہ، نقد۔ والبر بالبر ربا، اور بر کے بدلے یعنی گیہوں کے بدلے ربا ہے، الا ہاء و ہاء، مگر یدم بیت، وہی نقد۔ والشعیر بالشعیر، ایسے شعیر اور شعیر جو کے بدلے ربا ہے، الا ہاء و ہاء۔ والتمر بالتمر ربا، الا ہاء و ہاء۔ ھذا حدیث حسن سے،
اب اس سے یہ پتہ چلا کہ ان کے درمیان ربا ہے نا. اچھا اس سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ تفاضلاً بیچنا جائز ہے، کیونکہ اس میں کچھ اس کا ذکر نہیں ہے. یہاں پر مسئلہ ماقبل میں دیکھیے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، ہمارا خادم آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھار ہو گیا یہ، اس لیے یدن بیدن ہی جائز ہوگا، ادھار جائز نہیں ہوگا، نقد جائز نہیں ہوگا. وہ نقد جائز ہوگا، ادھار جائز نہیں ہوگا. ربن نسیہ یہاں پر ہو جائے گا اگر آدمی نے روک دیا کہ جب خادم آئے گا تب دے. هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اهل العلم. ومعنى قوله الا ها وها، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول الا ها وها کا مطلب ہے یقول یدم بید، یدم بید فرماتے ہیں، یعنی ها وها کا معنی یدم بید.